مسئلہ بیان کرتے ہر ساتھی اس میں غلطی کرتے. ہم دیکھتے ہیں اپنے مقتدیوں کو، دیکھتے ہیں. دیکھو امام، ہمارے استاد صاحب کہتا تھا کہ آپ جب کسی مسجد میں امام ہو تو اس مسجد میں آپ کبھی کبھی پیچھے نماز پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے اپنے مقتدیوں کو دیکھتے رہو کہ میرے مقتدی کیا کیا غلطی کر رہے. تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، کبھی کبھی جب ہمارے ساتھ مقتدی ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں، جب ایک دو رکعت اس سے رہ جائے، امام جب سلام پھیر دے تو فوراً اٹھ جاتا ہے. دوسرے سلام پھیرنے سے پہلے میرے بھائیوں وہ کھڑا ہوگا. تو کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بندے کو کیا کرنی چاہیے؟ دیکھو انسان ہے، انسان سے کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت، کبھی 3 رکعت، کبھی جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے امام اتحیات پہ بیٹھا ہوا ہے، چوتھی رکعت کے اتحیات پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اٹھنا ہے خواہ. لیکن مسئلہ صحیح سیکھو. جب آپ کو مسئلے کی صحیح پتہ نہیں ہے کہ بھئی مسئلہ، اصل مسئلہ کیا ہے، تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا اپنی نماز کو خرابی سے بچاؤ، اپنی نماز کو قابل ثواب بناؤ. جب نماز میں خرابی آ گئی تو اس نماز پہ ثواب ہی نہیں ملتا ہے، وہ نماز قبول ہی نہیں ہے. اور ہمارے 1 منٹ کی غلطی سے، 1 منٹ کی بھی نہیں، ہمارے لا علمی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو، اگر آپ سے 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت، جتنی بھی رکعت آپ سے گئے، آپ مسجد میں آ گئے، امام اتحیات پہ بیٹھا ہے، یا 1 رکعت اس نے پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، امام نے جب ایک طرف سلام پھیر لیا، آپ نے اٹھنا نہیں ہے. کیوں؟ آپ اس وقت امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو. امام ایک سلام پہ نماز سے نکل نہیں جاتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے میرے بھائی، امام جب ایک سلام پھیر لے پھر سجدہ سہو کیوں جاتا ہے؟ پھر یہ سجدہ سہو کے بعد اتحیات پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو امام ایک سلام پہ نماز سے نکلتا نہیں ہے. ایک سلام پہ بندہ نماز سے نہیں نکلتا، وہ نماز کے اندر موجود ہوتا ہے. امام نے جب دوسری طرف سلام پھیر لیا تو پھر آپ اٹھے، اپنا نماز مکمل کرو. اگر آپ نے ایک طرف سے نماز سلام پھیر لے، امام نماز کے اندر موجود ہے، آپ نے امام کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک بندہ رکوع میں ہے، وہ نماز امام رکوع میں موجود ہے، آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے ادھر ہی چھوڑ دیا، آپ نے دوسرا رکن شروع کر دیا. یا امام سجدے پہ موجود ہے، آپ اٹھ گئے ہو، آپ نے امام کو ادھر ہی چھوڑ دیا، آپ نے دوسرا رکن شروع کیا. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مقتدی امام کے تابع ہوتے ہیں. جب امام حالت نماز میں ہو، جتنے بھی لمبا سجدہ کرے، جتنے بھی لمبا رکوع کرے، جتنے بھی لمبا قرات کرے، آپ اس کو کم نہیں کر سکتے ہو، آپ نے اس کے تابع رہنا ہے. تو اسی طرح جب امام ایک طرف سلام پھیر دے، آپ نے دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا ہے. جب اس نے دوسری طرف سلام پھیر دیا تو پھر آپ اٹھو، اپنا نماز مکمل کرو.